بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 یعنی 23 اور سورۃ النساء کے آیت رکوع نمبر 4 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی 23 نمبر آیت چوتھے پارے کی آخری آیت ہے۔ گزشتہ روز سورۃ النساء کے تعارف میں تفصیل سے یہ بات بتا دی تھی کہ سورۃ النساء میں مسلمانوں کی معاشرتی خانگی زندگی کے حوالے سے بہت سے اہم احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور بالخصوص خواتین کے حقوق، وراثت کے احکام، یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق، اور میاں بیوی کے باہمی تعلقات یعنی ازدواجی رشتوں کے حقوق، اور سب سے بڑھ کر زمانہ جاہلیت میں جو خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ان کا جو استحصال ہوتا تھا، ان کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، ان کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، ان کے حق مہر ادا نہیں کیے جاتے تھے یا حق مہر دے کر زبردستی واپس لے لیے جاتے تھے، ان کی وراثت کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح خواتین کو مردوں کی طرف سے جو نان نفقہ ضروریات کے لیے خراجات دیے جاتے تھے وہ ان سے واپس لے لیے جاتے تھے۔ اسی طرح ان پر الزام تراشی کی جاتی اور ان پر تہمت لگائی جاتی، اور میاں بیوی کے تعلقات اور رشتوں میں اور جہاں خرابیاں پیدا ہوتی، ان ساری چیزوں کی مذمت کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، جاہلیت کے دور کی رسومات کو مسترد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت، عظیم الشان اور حکمت والا نظام ان احکامات کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت جو بالخصوص میاں بیوی کے رشتے اور تعلق میں بندھ گئے ہیں اور ان کے درمیان نکاح ہو گیا ہے، تو اگر وہ اللہ کے ان احکام کو سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز ان کا رشتہ خوبصورتی سے چلے گا، برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اور خاندان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا۔ آیت نمبر 22 تک ہم کافی ساری چیزیں کل بیان کر چکے تھے۔ آج آیت نمبر 23 سے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کون کون سی خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک شخص دنیا میں کسی بھی خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں۔ پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد وہ کسی بھی برادری، کسی بھی قبیلے، کسی بھی قوم یا ذات پات سے تعلق رکھتی ہو، ایک مسلمان کا اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نہ عمر کی قید ہے، نہ قبیلے اور برادریوں کی قید ہے۔ اسلام نے ان چیزوں کو متعین نہیں فرمایا۔ ہاں، اسلام نے کچھ اصول بتا دیے ہیں کہ چند خواتین کی فہرست ذکر کر دی ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی صورت میں حلال اور جائز نہیں ہے۔ ان کی فہرست بتا کر بقیہ تمام خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخت و بنات الاخت و بنات الاخی و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری بھتیجیاں، اور و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن کسی بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا تو رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، تو وہ تمہاری رضاعی مائیں۔ وہ اخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری ایسی بہنیں کہ جو تمہاری حقیقی بہنیں نہیں ہیں لیکن وہ تمہاری اس ماں کے ساتھ دودھ میں شریک ہیں جس کو تم رضاعی بہن کہتے ہو، وہ امہات نسائکم
اور تمہاری عورتوں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو ہم ساس کہتے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ان کی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، یعنی اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے پاس کوئی بچی تھی پہلے کسی شوہر سے، اور وہ اس کی سوتیلی بیٹی بن گئی جو اس کی پرورش یا اس کی تربیت یا اس کی نگرانی میں آ گئی، ان کے ساتھ یہ تمام کی تمام عورتیں جو ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ایسی عورتیں کہ جن کے ساتھ تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے اور ان کی پہلے سے کوئی لڑکی موجود ہے، ان عورتوں سے تمہارا نکاح حلال نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر ایک ایسی عورت سے کسی شخص نے نکاح کیا کہ جس کی پہلے سے بچی تھی اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تھی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، کہ مرد نے رخصتی سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی، اب اگر یہ شخص اس عورت کو طلاق دینے کے بعد آگے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کے نکاح میں آنے والی عورتیں، یہ سب تم پر حرام ہیں۔ تو بیٹوں کی عورتوں سے مراد جیسے کہ کسی کی بہو ہو، اس کے بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا تو وہ اس پر حرام ہوگی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اسی طرح دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں ایک وقت میں اکٹھے کرنا، ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ اس کے نکاح میں موجود ہے اور وہ اس کی موجودگی میں اس کی بہن حقیقی بہن کو بھی نکاح میں لے آئے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ الا ما قد سلف، یہ جتنے رشتے گنوا دیے، ماں، بیٹی، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں اور بہنیں، اور اسی طرح جو دیگر رشتے بتا دیے ساس کی شکل میں ہو گیا یا تمام کے تمام چیزوں کو، فرمایا کہ آج سے پہلے جاہلیت کے دور میں اگر ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ تم نے نکاح کیا تھا اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اور وہ معاف فرماتا ہے۔ الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، لیکن آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کرنا، یہ بہت بڑی برائی ہوگی، بہت بڑی فحاشی ہوگی، بہت بڑا جرم ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ایک تو آیت نمبر 23 میں ان کا ذکر کیا، اب 5ویں پارے کے آغاز میں مزید کچھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور ایسی عورتوں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے کہ جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں۔ ایک عورت ہے اور اس کا نکاح کسی کے ساتھ ہو چکا ہے اور خامد نے ابھی تک اس کو طلاق نہیں دی، اس کا خامد موجود ہے، زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی، ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی نکاح کے اوپر نکاح کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں مگر جن کے تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہو جائیں، یعنی کہ جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح، اور آج کے زمانے میں چونکہ باندیاں موجود ہی نہیں ہیں، ان کا تصور ہی نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ سارا اللہ کا قانون ہے جو تم پر لازم ہے۔ وحل لکم ما وراء ذالکم، یہ جو عورتیں بیان کر دی، یہ جو رشتے بیان کر دیے، ان رشتوں کے علاوہ جو تمہیں پسند ہو، جس کی طرف تمہاری رغبت ہو، جس سے تمہارا انس ہو، تم اللہ کے حکم کے مطابق اس سے نکاح کر سکتے ہو اور نکاح کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو، ایسے حال میں کہ نکاح کرنے والے ہو، نہ کہ تمہیں شہوت رانی مقصود ہو۔ عورتوں سے نکاح کرنے کی غرض بتا دی کہ نکاح کرنے کا مقصد محض شہوت کو پورا کرنا نہیں، یہ تو جنسی خواہشات کی تکمیل محض شہوت رانی مقصود ہو، یہ تو حیوانیت ہے، جانوروں کا طرز عمل ہے۔ انسانیت اگر تمہارے اندر ہے تو تم اس شہوت کے تقاضوں کے لیے اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح جیسے جائز اور حلال کام کو کرو گے، حلال طریقے کو استعمال کرو گے، حلال راستے پر چلو گے، لیکن محض اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم ان کے ساتھ حق مہر مقرر کرو، اس حق مہر کی ادائیگی بھی کرو، اور اس سے خاندان بنانا، اولاد لینا اور اپنے ازدواجی تعلقات کے ذریعے اپنے خاندانی سسٹم کو مضبوط کرنا، یہ تمہارا مقصود ہونا چاہیے۔ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، پھر ان عورتوں میں سے جسے تم کام میں لائے ہو تو ان کے حق جو مقرر ہوئے وہ انہیں دے دو، یعنی جن کے ساتھ نکاح کر کے تم نے نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا، تو ان کے حق مار ان کو لازماً ادا کرو۔ ہمارے معاشرے میں اور کوتاہیاں جہاں ہیں وہاں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا جاتا ہے تو دو طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔
یا تو اتنا معمولی حق مہر مقرر کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، بے وقت چند سو لکھ دیں، 2000 لکھ دیں، 5000 لکھ دیں۔ آج کے زمانے میں اس حق مہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر 10,000 کا تو 15,000 کا 20,000 کا تو کم از کم جوتا پہن لیتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے۔ 50,000 اور لاکھ روپے کا سوٹ پہن لیتے ہیں، یہ عام لوگوں کا حال ہے۔ اور جو عمراء ہیں، جو امیر کبیر لوگ ہیں، جن کے پاس مالی وسعت ہے، ان کے تو ان کی تو پسند اس سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اس سے بھی قیمتی ہوتی ہے۔ تو عام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنے زیادہ اخراجات کرنے والے لوگ جب حق مہر میں نکاح کے موقع پر حق مہر کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو 2-4 ہزار روپے سے زیادہ حق مہر لکھاتے ہوئے یا بتاتے ہوئے یا مقرر کرتے ہوئے ان کی جان پر بنی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، اور یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں کہ دکھانے اور لکھانے اور اعلان کرنے کے لیے اتنا زیادہ حق مہر ڈیمانڈ کر دیا جائے یا لکھ دیا جائے یا اعلان کر کے مقرر کر دیا جائے کہ جس کو نہ ادا کیا جا سکتا ہو اور نہ اس کے ادا کرنے کی نیت ہو۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، شریعت نے اس میں رہنمائی فرمائی۔ ولا جناح علیکم، البتہ مہر کے مقرر ہونے کے بعد آپ اس کی رضامندی سے باہمی کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی الفت پیدا ہو گئی، انس پیدا ہو گیا، موافقت پیدا ہو گئی کہ ایک موقع پر آ کر بیوی اپنا پورا کا پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ بخوشی اور رضامندی چھوڑ کر خامد کو ہبہ کر دیتی ہے اور معاف کر دیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، بخوشی ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، نکاح کے جو مقاصد ہیں انہی کو بیان کرتے ہوئے مزید یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور اسی طرح بیوی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی تم میں سے اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ان ينكح المحصنات، کہ کسی خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کرے، یعنی کہ صاحب حیثیت عورت سے نکاح کرے گا تو پھر اس کا حق مہر بھی اسی حساب سے ادا کرنا پڑے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر کوئی کام نہ کرے۔ فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو تمہارے لیے ان لونڈیوں میں سے، ان باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور ایماندار بھی ہوں، یعنی ایمان والی اور با کردار ایسی باندیاں اور لونڈیاں، ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں تو لونڈیاں موجود ہی نہیں، باندیوں کا تصور ہی نہیں، اس وجہ سے یہ اس دور میں جب قرآن کریم نازل ہوا تھا موجود تھی تو اس کے احکام تھے۔ آج کے زمانے میں اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے، اگر کسی بڑے گھر میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں تو خام خواہ اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر، کوئی کم خاندان دیکھ کر، کم حیثیت خاندان دیکھ کر، کوئی شریف النفس اور لوگ دیکھ کر، سادہ زندگی گزارنے والے لوگ دیکھ کر ان سے اپنے رشتے کو قائم کر لے۔ مقصود تو نکاح ہے، اور مقصود تو خاندان کو بنانا ہے، اور مقصود تو اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی 4 خصوصیات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ عورت حسین اور خوبصورت ہوتی ہے، عورت مالدار ہوتی ہے، اور اس عورت کا خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس میں اچھی سیرت اور اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ یہ 4 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے مرد کسی عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا 3 چیزیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور اس کا مرد کو ایک وقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حسن آج ہے کل نہیں ہوگا، مال کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، بڑا خاندان ہے تو اس کو کیا کر لے گا۔ اصل چیز تو سیرت اور اخلاق ہے۔ جس کو اچھی سیرت اور اچھے اخلاق والی عورت مل گئی، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانچتا ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں اصل میں ایک ہی ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، لہذا اگر کسی باندی یا لونڈی سے نکاح کرو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، یعنی کہ جو اس زمانے میں باندیوں کا تصور تھا، بغیر اس کے اذن کے نکاح نہ کرو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دستور کے مطابق ان لونڈیوں کے مہر بھی ادا کر دو، حالانکہ وہ تمہارے نکاح میں آنے والی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ان لونڈیوں اور ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے نکاح ہی مقصود ہو، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور نہ ہی چھپ کر کوئی یاری دوستی کرنا مقصود ہو، جیسے آج کے زمانے میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور ہے۔ یہ گندے مقاصد نہ ہو، نکاح کا پاکیزہ مقصد ہو، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر جب وہ تمہارے نکاح کے عہد میں اور اس کی قید میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو پھر ان پر بھی سزا ہے۔ جیسے آزاد عورتوں پر سزا ہے،
بے حیائی اور بدکاری کرنے کی، آزاد مردوں پر سزا ہے بے حیائی اور بدکاری کرنے کی، اسی طرح کوئی لونڈی یا کوئی باندی وہ بدکاری کرے گی تو اس پر بھی سزا ہے۔ سورہ نور میں اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی کہ زنا کرنے کی اور بدکاری کرنے کی سزا کیا ہے۔ قرآن کریم نے یہ اصول ذکر کر دیا ہے کہ بدکاری کرنے کی جو سزا ایک آزاد مرد اور عورت کو ملے گی، تو اس بدکاری کی سزا اگر کسی باندی یا کسی غلام پر جاری ہوئی تو وہ سزا نصف ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہوئے پائے گئے، گواہ ان کے مل گئے اور ان کی گواہی نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اگر یہ آزاد ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، لیکن اگر کوئی باندی تھی، کوئی لونڈی تھی، تو اس کی پھر سزا اس کی نصف ہے، یعنی کہ 50 کوڑے ہیں۔ ما علی المحصنات من العذاب، تو ان عورتوں کی سزا نصف ہے، جو خاندانی یعنی آزاد عورتوں پر مقرر کی گئی ہے اس کی بنسبت ان عورتوں کی سزا نصف ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ سہولت اس لیے ہے کہ جو کوئی تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے ڈرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سارے ضابطے اور یہ قانون اس وجہ سے رکھے ہیں کہ ہر شخص محتاط رہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کر لو اگر تمہیں کوئی رشتہ نہیں ملتا، اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی رشتہ دستیاب نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ شہوت رانی کرنے کے لیے حرام کاری کا راستہ اختیار کرو، صبر کا راستہ، تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ اگر کسی کی شہوت کا غلبہ ہو تو وہ روزے رکھے، اگر کسی کو رشتہ میسر نہ ہو تو وہ اللہ سے دعا کرے اور اس کے لیے اہتمام و کوشش کرے، اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، ان تمام احکامات اور نصیحتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو بیان کرے اور تمہیں پہلے لوگوں کے راستے پر چلائے، اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان احکامات پر تمہیں پابندی کروا کر تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، ان قوانین کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بوجھ ہلکے کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں تو کوئی قانون ضابطہ تھا ہی نہیں، کوئی روایت تھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان احکامات کے ذریعے تمہاری ذمہ داریوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تمہارے بوجھ ہلکے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پابند کر رہے ہیں قانون کا، تمہیں پابند کر رہے ہیں ضابطوں کا، اور تمہارے اعمال کو نیکی کے راستے پر تمہیں چلانے کے لیے تمہارے اعمال کو پاکیزہ کر رہے ہیں تاکہ تمہاری زندگی درست ہو جائے۔ نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے، فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو جب تم کسی سوسائٹی میں رہتے ہو، کسی معاشرے میں رہتے ہو، تو آپ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ ہاں اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین آپس کی خوشی سے کرتے ہو یا تجارت کی غرض سے کرتے ہو تو یہ جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، لیکن اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خودکشی نہ کرے، ایک معنی تو یہ ہے خودکشی حرام ہے، تنگ آ کر خودکشی کر لی، کسی وجہ سے خودکشی کر لی، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے اگر کسی کا مال ناحق کھائے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو پھر اس ظلم کا بدلہ بھی دینا ہوگا، اس کا رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں، محلوں میں، بستیوں میں چھوٹے چھوٹے لین دین کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی کا ناحق مال کھاؤ گے تو وہ تم سے مطالبہ کرے گا، اور جب بات بڑھے گی تو پھر یہ قتل و غارت تک جا سکتی ہے، پھر اس قتل کے ذمہ دار دراصل تم خود ہو، گویا کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے جو ایسے قانون تمہیں بتا رہا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص تعدی اور ظلم سے یہ کام کرے گا تو ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، کسی کو گرفت کرنا، کسی کو پکڑنا، کسی کو سزا دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن کی فہرست ذکر کی گئی اور جن سے تمہیں اللہ نے منع کر دیا، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی بڑے گناہوں سے عملاً بچنے کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کی برکت سے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے گناہ اور خصوصاً کسی کی جو حق تلفی کی ہے، اس حق کی ادائیگی کے بغیر وہ گناہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے کسی کے پیسے کھا لیے، اب وہ جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا معافی نہیں ملے گی جب تک کہ ان پیسوں کو ادا نہیں کرے۔
کسی کا حق غصب کر دیا، جب تک اس حق کو ادا نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی۔ ایک بندے نے نماز چھوڑ دی، جب تک نماز ادا نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ محض توبہ کرنے سے، زبانی کہنے سے وہ نماز کا کفارہ نہیں بن سکتا، اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس کوتاہی پر توبہ کرے گا تو عمل کی ادائیگی کے بعد اس کوتاہی پر توبہ وہ اللہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہوس مت کرو اس فضیلت میں جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں عورتیں نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر مقام دیا جائے، مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ یہ جتنے نعرہ لگانے والے اور بات کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ فطرت کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو اس کا محکوم بنایا ہے۔ فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد میں جو مردانگی کی طاقت اور قوت پیدا کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، وہ مرتبہ صلاحیت استعداد کے اعتبار سے عورت پر بڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عورت میں استعداد کم رکھی ہے، اس کا مقام دوسرے نمبر پر رکھا ہے، اور عورت کے اندر صلاحیتیں کم رکھی ہیں اور اس کے اندر ہمت اور طاقت کم رکھی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی کم رکھی۔ مرد کو جتنی استعداد اور طاقت اور صلاحیت دی، اسی طرح اس کا مقام اور مرتبہ بھی دیا، لیکن اعمال کے اعتبار سے جو اجر و ثواب ہے وہ تو سب کو برابر ہی ملے گا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم سورہ احزاب میں کریں گے۔ اور اس بات کی ہوس مت کرو کہ ایک دوسرے پر تم فضیلت کے اعتبار سے بڑھ جاؤ گے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو اپنے اعمال کا حصہ ملے گا، عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہر شخص کے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال کے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر مرے۔ وراثت کے قانون ہم نے بیان کر دیے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو گئے تو انہیں ان عہد و پیمان کی وجہ سے حصہ دو۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت میں وراثت کے قانون جو پہلے بیان کیے تھے اس کے ضمن میں ایک بات ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی وہ قانون موجود ہے۔ اگر کوئی شخص غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان جب ہوتا ہے تو اس کا سارا خاندان، مثلا اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، بہن بھائی یا اس کی اولاد سب کافر ہیں، اور یہ غیر مسلم جب مسلمان ہوا تو اس نو مسلم شخص کا وارث کون ہوگا؟ تو رسول اللہ کے زمانے میں اور بعد میں صحابہ میں یہ عمل موجود تھا کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ مواخات و موالات قائم کر لیتے۔ موالات کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک نو مسلم ایک پرانے اور قدیم مسلمان کے ساتھ ایک اخوت کا رشتہ قائم کر لیتا تھا اور معاہدہ کر لیتا تھا کہ تو میرا وارث ہوگا، میں تیرا وارث ہوں گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے وہ موالات کا رشتہ قائم کرتے۔ فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ اگر یہ موالات کا کوئی رشتہ قائم کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ نو مسلم اگر مر جاتا تھا تو اس کے جو کافر رشتہ دار ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ کفر کی وجہ سے تو اس کے وارث نہیں بن سکتے تھے، تو پھر اس کی وراثت اس مسلمان کو ملتی تھی اور وہ مسلمان اس کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ گویا کہ اسلام ان کے درمیان موالات کا ایک عہد کر کے ان کے درمیان اسلام ایک رشتہ بن جاتا تھا اور وہ ایک دوسرے کی وراثت میں شریک ہوتے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پر کر دیا۔ آیت نمبر 34 سے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ خواتین اور مردوں کے باہمی تعلقات اور مقام اور مرتبے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن بات یہ فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء، لوگوں یاد رکھو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس واسطے کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس واسطے کہ وہ مرد جو ہیں مالی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، مرد اپنا مال کیسے خرچ کرتا ہے اس کی تفصیل میں نے کل بتائی تھی۔ مرد باپ بن کر، خامند بن کر، بیٹا بن کر، بھائی بن کر ساری مالی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جب ساری مالی ذمہ داریوں کا معاشی بوجھ مرد کی کمر پر لاد دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا پابند کر دیا ہے، تو پھر اس میں وہ طاقت اور استعداد بھی رکھی ہے اور اس کو وہ مرتبہ بھی دیا، اس کو وہ مقام بھی دیا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ مردوں کی تابع دار ہیں، اور مردوں نیک عورتوں کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ مردوں کی اطاعت کرتی، نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی طرح ان کی پشت کے پیچھے
ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی عفت کی، پاک دامنی کی، ان کی نسل کی، ان کے گھر کی حفاظت کرتی. واللاتی تخافون نشوزہن، اور مردوں کو یہ بتایا کہ جب کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اور تمہیں یہ اندازہ ہو کہ یہ عورت سرکشی کر رہی ہے اور اس سے بد کلامی کا خطرہ ہے، خاندان کو خراب کر رہی ہے، فیملی کے سسٹم کو تباہ کر رہی ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، ابتدا میں اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، زبان سے سمجھاؤ. اگر اس کو نہ سمجھ میں آئے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر اس کو تھوڑی سی سزا دینے کے لیے اس سے اپنا بستر جدا کر دو. کوئی عورت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا خامد اس سے ناراض ہو کر اپنا بستر الگ کر لے. اس میں اگر عورت ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے محبت کا جذبہ ہوگا اور غیرت کے جذبات ہوں گے تو وہ اپنے خامد کی اطاعت پر مجبور ہو جائے گی اور خامد کو کہے گی کہ میں آپ کی اطاعت اور آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی. لیکن اگر کوئی اس پر بھی راضی نہ ہو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مرد اگر عورت کی اصلاح کے لیے اس پر ضرب لگائے، اس کو مارے، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں حقیقی طور پر بنیادی چیز یہ ہے کہ مرد کی حیثیت ایک معلم کی، ایک نگران کی ہے. جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، کبھی ضرب بھی لگا دیتا ہے، جیسے والدین اپنے بچوں کو ہلکے پھلکے تھپڑ لگا دیتے ہیں، اسی طرح خامد اگر کسی ایسے موقع پر بیوی کی اصلاح کرنے کی غرض سے وہ تھوڑی بہت ایسی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کا معاملہ کر لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اخلاقی طور پر اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اور اگر مار کی نوبت آ بھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم یہ دی، اس طریقے سے مارے کہ مار کا نشان نہ پڑے، یعنی اتنی شدت اور اتنی زور سے نہ مارے، یا خدا نخواستہ کسی ایسی چیز سے نہ مارے کہ جس سے اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں یا زخم پڑ جائیں. یہ حرام ہے، ایسی ضرب لگانا حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں، مرد اس کی اصلاح کی غرض سے کسی موقع پر کوئی ایسی آخری حد آ گئی تو وہ اس کو تنبیہ کے طور پر کوئی ایسا تھپڑ لگا دیتا ہے یا کوئی چیز لگا دیتا ہے تو ایسی لگے کہ اس سے ضرب نہ پڑے. لیکن یہ قرآن کریم کی اجازت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لازمی حکم ہے، یہ اجازت ہے. اگر میاں بیوی کے معاملات اس حد تک چلے گئے کہ مرد عاجز ہو گیا، بے بس ہو گیا، تو پھر یہ آخری حد ہے، یہ آخری اجازت ہے. تو اجازت میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے. حکم کا مطلب یہ ہے کہ تم ضرور یہ کام کرو، یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے کہ بامر مجبوری اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو تم یہ کر سکتے ہو، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے. لیکن اگر اس سے بڑھ کر لگایا کہ زخم ڈال دیا، جیسے کہ مرد مارتے ہیں، عورتوں کو ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ تو درندگی اور حیوانیت ہے. یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کسی بھی صورت میں حلال نہیں. ایسے مردوں کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا اور قانون کو ان کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے کہ جو ایسے انداز اختیار کرتے ہوں. اگر اس تدبیر کے بعد سمجھانے، بستر کو جدا کرنے اور پھر تھوڑی بہت مار ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بھی اگر اصلاح نہیں ہو پاتی اور کوئی راستہ نہیں نکلتا تو پھر قرآن کریم نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ پھر دونوں کے درمیان جدائیگی کروا دی جائے، لیکن اس سے آگے مار داڑ کا سلسلہ یہ جاری رکھنا جائز نہیں. پھر اگر وہ تمہارا کہاں مان جائیں تو پھر ان پر الزام لگانے، انہیں بدنام کرنے کے بہانے مت تلاش کرو. بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ تم پر بھی نگران ہے. اگر عورت پر مرد کو نگران اور حاکم بنایا ہے تو مرد کا حاکم اور نگران تو اللہ اوپر موجود ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ان دونوں کے درمیان صلح کے لیے مرد کے خاندان میں سے اور عورت کے خاندان میں سے ایک شخص کو منصف بنا کر مقرر کر دو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے، ان دونوں لوگوں کی کوششوں سے ان کے درمیان اللہ موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. اور اگر دونوں میں تو موافقت پیدا نہ ہو سکے تو پھر وہی منصف دونوں خاندانوں کے بیٹھ کر فیصلہ کر دیں کہ بھائی طلاق دے دو، الگ کر دو، ان کا گزارا نہیں، بس معاملہ ختم. تشدد، لڑائی جھگڑے تک نوبت نہیں جانی چاہیے. نصیحتوں کے سلسلے میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور لوگوں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خصوصاً میاں بیوی کے حقوق کی باہمی تعلقات کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کرتے رہو اور کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے، ان سب کے سب لوگوں کی اور مسافروں کی، ان سب کی مدد کرتے رہو. قریبی ہمسایہ سے مراد والجار ذی القربہ، قریبی ہمسایہ جو ہمارے دائیں رہتا ہے، ہمارے بائیں رہتا ہے، سامنے یا پیچھے رہتا ہے، جس کی ہمارے ساتھ دیوار ہے اور ہماری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری، قرابت داری بھی ہوگی، واسطہ بھی ہوگا، فیملی کا آنا جانا بھی ہوگا، اس کے حقوق کا خیال کرو. والجار الجنب، اجنبی ہمسایہ سے مراد یہ ہے کہ محلے دار ہو سکتا ہے، اس سے ہماری واقفیت یا تعلق نہیں، لیکن ہمارا محلے دار تو ہے.
ہمارا پڑوسی تو ہے اس کے ساتھ، وہ صاحب بالجم، اور ساتھ بیٹھنے والا کہ وہ آپ کا ہمسایہ یا پڑوسی یا محلے دار یا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن کبھی کسی مجلس میں آپ کو اس کی ہم نشینی مل گئی، مثلا آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، چند گھنٹوں کے سفر میں ایک بندہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، وہ آپ کی سیٹ پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ بھی آپ کا ایک قسم کا ہمسایہ بن گیا ہے، وہ بھی ایک طرح کا کچھ وقت کے لیے آپ کا ساتھی بن گیا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرمائے، ایسا محسوس ہوگا کہ کہیں پڑوسی کو ہماری وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے، اتنا حقوق کا خیال رکھا گیا۔ پڑوسی کے حقوق کا خیال کرو، اور مسافروں کو اور اپنے غلاموں یعنی ملازموں زیر دستوں کے ساتھ بھی نیکی کرو، حسن سلوک کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کا معیار یہ ہے جو تم خود کھاتے ہو اپنے ملازموں کو بھی وہ کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو اپنے ملازموں کو بھی وہ پہناؤ۔ اللہ نے ان کو تمہارا زیر دست، تمہارا خادم اور تمہارا ملازم بنایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختارا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے، اکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والے، بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس، جو لوگ بخل کرتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اپنے عمل سے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو دیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں۔ مالدار لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خلق خدا پر خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا ہم نے کافروں کے لیے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، کافروں کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہوا تو اس کا ساتھی تو بہت برا ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور اگر یہ لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے تو ان کا اس میں کیا نقصان تھا؟ اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کے اس عمل سے اللہ ان کو اور ترقی دیتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ کافروں، ظالموں، بخیلوں کو جو سزا ملنے والی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا برابر، ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس نیکی کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری آیات اور احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ نصیحتیں ہم نے کر دیں، اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور تمہیں ان پر گواہ کر کے لائیں گے، یعنی ہر امت کا گواہ ان کا نبی ہوگا، اور وہ اس بات کی آ کر گواہی دے گا کہ جی ہاں اے پروردگار، میں نے اس امت کو آپ کے احکامات پہنچا دیے تھے، آپ کی تعلیمات پہنچا دی تھی۔ ہر امت کا نبی اس امت پر گواہی دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز ہے کہ وہ تمام نبیوں کو کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تھے سب نے اپنی ذمہ داری کو پوری کر دی، سب نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنیں گے کہ ہاں میں نے اس امت کو اپنی دین کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جس دن یہ گواہی کا عمل ہوگا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اس دن وہ لوگ آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ زمین کے برابر ہو جائیں اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، یعنی ان کی یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم ختم ہو جائیں، ہمارا وجود مٹ جائے، لیکن اس دن ان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ سورۃ البقرہ میں مسلمانوں نے سوال پوچھا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ شراب اور جوا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہاں فرمایا تھا کہ اس میں نفع بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، لہذا دونوں پہلو بتا دیے تھے۔ تو اس وقت بتایا تھا کہ شراب کے بارے میں قرآن کریم میں تدریجاً کچھ آیات آئی، پہلے اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں بتایا گیا، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ شراب، یہ جوا وغیرہ یہ گندی چیزیں ہیں، شیطانی اعمال ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہاں آیت نمبر 43 میں رکوع نمبر 7 کے آغاز سے ایک درمیانی بات کی جا رہی ہے جو دوسرے درجے کی ہے، کہ مسلمانوں کو پہلے یہ کہا گیا کہ شراب نفع والی چیز بھی ہے، نقصان والی چیز بھی ہے، منع نہیں کیا گیا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، جب تم نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ تو گویا کہ اوقات نماز میں نشے کی ممانعت کر دی، اس سے اشارہ مقصود تھا کہ نشہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیتے تھے، شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے اس آیت کو سن کر ہی شراب پینا چھوڑ دی تھی، نشہ کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کو اندازہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نشے کو پسند نہیں کرتے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھ سکے تو تم کیا کر رہے ہو، یعنی تمہارا نشہ اتر جائے تو پھر نماز پڑھو۔ اور ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اور نہ جنبی ہونے کی حالت میں مگر راستہ سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی کہ کوئی جنابت اور ناپاکی کی وجہ سے بھی اگر کوئی معاملہ جسم ناپاک کپڑے ناپاک ہو گئے تو پھر جب تک طہارت حاصل نہ ہو جائے نماز نہ پڑھو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے یا کوئی تو شخص تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا، او لامستم النساء، یا عورتوں سے یعنی بیوی سے ملاقات کر کے آیا اور پھر اس کو پانی نہیں ملا، سفر کی وجہ سے پانی نہیں ملا یا بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر پا رہا یا کسی بھی معاملے میں اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اب وہ طہارت کیسے حاصل کرے؟ تو تیمم کا حکم دے دیا جو وضو کی جگہ قائم مقام ہے، فتیمم، تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہ پر اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وضو میں چار اعضاء کو فرض قرار دیا گیا ہے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا اور سر کا مسح، یہ فرض ہے۔ لیکن تیمم میں جب پانی کے استعمال کرنے میں قدرت نہ ہو تو تیمم میں دو چیزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ضرب لگا کر دونوں ہاتھوں کو پتھر، مٹی، زمین کی مثل کسی بھی چیز پر، وہ سلیب بھی ہو سکتی ہے، گاچی بھی ہو سکتی ہے، ریت بھی ہو سکتی ہے، وہ ماربل کا کوئی پیس بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ایسے ضرب لگائی جائے اور دونوں ہاتھوں کو پہلے اپنے چہرے پر مل لیا جائے، ایسے ملا جائے کہ جیسے پورے چہرے کو دھویا جاتا، اور پھر ایک دفعہ پھر ایسے ضرب لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرب لگا کر دائیں ہاتھ کو پہلے کوہنی تک مل لیا جائے اور پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی تک مل لیا جائے، یہ تیمم ہو گیا۔ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے اور یہ دو ضربیں لگانا فرض ہے، اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ غسل کے لیے، وضو کے لیے یہ تیمم کافی ہے، باقی اس کی تفصیل علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اب کلام کا رخ مسلمانوں کو جو احکامات دیے جا رہے تھے اور جو مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی تھیں اس سلسلے کو مکمل کر کے اب کلام کا رخ اہل کتاب کی طرف، ان کی بدعمالیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات اور ان کی جو برائیاں تھیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہدایت کا راستہ گم کر دو؟ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، یہودیوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔ الفاظ کو ان کے محل سے پھیرنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ وہ زبان کو بدل بدل کر، قرآن کریم نے یہاں 3 الفاظ کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کی بری عادت تھی کہ کچھ ایسے الفاظ بولتے تھے جو مبہم ہوتے تھے اور ان مبہم الفاظ کو زبان کے تروڑ مروڑ سے مختلف معنی پہنا کر مسلمانوں رسول اللہ کو طنز کرتے تھے۔ دوسری عادت یہ تھی کہ کچھ الفاظ ایسے بولتے تھے کہ جن کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا تھا، باطنی معنی کچھ اور ہوتا تھا، ظاہری الفاظ کچھ اور بولتے اور اس کی مراد غلط لیتے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو۔ راعنا کے غلط معنی آتے ہیں اور یہودی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کا یہاں ذکر کیا اور ان کی اور برائیوں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الفاظ کو محل سے پھیر دیتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہے؟ یقولون سمعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور نہ مانا، یعنی کہ رسول اللہ جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اور پھر زبان کو تروڑ مروڑ کر ایک لفظ نکالتے ہیں اور وہ ہوتا ہے عصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں۔ واسمع غیر مسمع، اور اس کے علاوہ دوسرا لفظ یہ کہتے ہیں کہ سن اے نبی ہماری بات سن، غیر مسمع، اور اس کو توڑ کر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کاش کہ آپ نہ سن سکتے، نعوذ باللہ گویا کہ بددعائیہ کلمہ کہتے ہیں۔ وراعنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انظر نہ کہنے کی بجائے ہماری طرف نظر کرم کیجئے، اس کی بجائے راعنا کہتے ہیں۔ راعنا کا ایک غلط مفہوم ہے اور اس کے لیے وہ ان کی زبان میں ایک گالی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، توہین امیز لفظ تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں تام کرنے کے خیال سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ، اور اگر وہ حقیقتاً یہ کہتے کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتے کہ ہماری بات سن لو، ہم پر نظر کرم کرو، یہ الفاظ کہتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ لیکن وہ جو غلط الفاظ کہہ رہے ہیں یہ ان کی بددیانتی ہے، ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا بغض ہے۔ وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی سبب
ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اور ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے پہلے ہم بہت سے چہروں کو مٹا ڈالیں اور پھر انہیں پیٹھ کی طرف الٹ دیں یا ان پر لعنت کریں، یعنی کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کی لعنت کے آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو، قرآن کی تصدیق کر لو۔ لعنا کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے ہفتے والوں کے دن پر لعنت کی تھی۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ فرمایا جیسے تمہاری ایک جماعت اور تمہارے قبیلے کے ایک گروہ پر اللہ کی ایسے لعنت مسلط ہوئی، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اللہ کی تم پر لعنت آ جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں بخشے گا جو شرک کرتا ہے، اور شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ اور ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے اصل میں بہت بڑا گناہ کیا۔ الم تر الی الذین یزکون، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے پھرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اپنے منہ سے اپنے آپ کو پاک، صاف اور بڑا نیک اور حاجی اور پرہیزگار کہتے پھرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہودی اپنے آپ کے بارے میں یہی کہتے تھے، ہم بڑے نیک ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، ہم جنتی ہیں، تم گمراہ ہو، تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ۔ یہ کہنا، اپنے آپ کو ہر وقت اچھا اور دوسروں کو برا کہنا، یہ اللہ کو محبوب نہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح ان بدبختوں کو، یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہی ان کا ایک گناہ کافی ہے کہ اللہ ان پر زبردست طریقے سے عذاب مسلط کر دے۔ یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 50 اور 7واں رکوع مکمل ہو گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 8ویں رکوع سے یہودیوں کے ایک اور طرز عمل کا بیان ہے۔ جنگ احد جس کا بیان ہم کر چکے ہیں، جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس احد کے بعد کافر دوبارہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، تو مدینہ کے یہودیوں کے دو سردار کعب بن اشرف اور حی بن اخطب، یہ دونوں مدینہ سے سفر کر کے مکہ گئے، ابو سفیان سے جا کر ملاقات کی، اور قریش مکہ اور سرداران مکہ سے اس چیز پر بات چیت کی اور معاہدہ کیا کہ تم مسلمانوں پر مکہ سے آ کر حملہ کرو، فیصلہ کن حملہ کرو، اور ہم مدینہ کے اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس پر بات چیت جب چلی تو سرداران مکہ اور قریش کے سرداروں کے بات چیت کے دوران انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم تمہاری بات پر یقین کیسے کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کعب بن اشرف اور حی بن اخطب کو کہا کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو پھر تم ایک کام کرو، ہمارے دو بتوں کو سجدہ کرو، اگر تم ہمارے دو بتوں کو سجدہ کر لو ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں۔ تو حی بن اخطب اور کعب بن اشرف ان دونوں نے مسلمانوں کے بغض میں ان کے بتوں کو سجدہ کیا اور شرک کا عمل کیا، اور یہ بات بھی کہی کہ تمہارا مذہب تو مسلمانوں کے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ حالانکہ یہودی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، توحید کے قائل تھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اصل لڑائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، بغض اور حسد میں مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی توحید کے تو منکر نہیں تھے۔ لیکن وہ اپنے بغض اور حسد میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے اور ختم کرنے کے لیے وہ مشرکوں کے پاس جا کر ان کے بتوں کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ نے اس آنے والی آیات میں ان کی اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا یہودی یہ سب کچھ اپنے حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب کوئی انسان کسی کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو انسان کو بلند تر مقام سے گرا کر پستی میں گرا دیتی ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص ایسی نیچ حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سارا کچھ حسد کی آگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہودیوں کا حسد تھا، اور حسد کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جو عزت اور شرف اللہ نے کبھی حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو دیا تھا
اب اس قوم کی نافرمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہی عزت، وہی شرف، وہی مقام اور مرتبہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کئی گنا مقام عطا فرما دیا اس حسد میں کہ نبوت ہمارے اندر سے نکل کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، وہی ان کے پاس آتی ہے، جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں اور اسلام کی دولت سے یہ مالا مال ہو گئے اور اسلام کو فتوحات مل رہی ہیں، ترقی مل رہی ہے۔ یہ سارا حسد کی وجہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کافروں سے یہ کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ یعنی کہ یہ کافر مشرک لوگ مسلمانوں سے زیادہ اچھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا سلطنت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ یعنی اللہ نے جو اقتدار مسلمانوں کو دیا پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل بھر بھی نہیں دیں گے، یعنی اگر ان کو اس اقتدار میں کچھ حصہ مل جائے تو یہ تو ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز کسی کو نہیں دیں گے۔ اصل اسی حسد میں ہے، ان کا اقتدار ختم ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اقتدار بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم یحسدون الناس، یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے بڑی بادشاہی دی ہے۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے ہٹ گیا۔ آل ابراہیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر، آخری نبی بن کر تشریف لائے، اب کوئی ان پر ایمان لاتا ہے راہ راست پر ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا گمراہ ہے، اور دوزخ کی بڑھتی ہوئی آگ اس کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے جس وقت ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، سخت اور دردناک منظر ہے جہنم کے عذاب کا۔ جہنم کی آگ سے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان جلی ہوئی کھالوں کی جگہ ان کی نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، اس عذاب میں مبتلا رہیں، موت نہیں آئے گی۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور ان کے لیے وہاں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، یہ جنت کا موسم بیان کیا ہے، جیسے صبح فجر کے وقت سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے، چھاؤں چھاؤں سی ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی، حدت نہیں ہوتی، خوبصورت اور بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا موسم ہوتا ہے، یہ جنت کے موسم کے مناظر ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمانوں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں امانت والوں کو سپرد کر دیا کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اچھی طرح نصیحت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی جو تمہارے حکمران ہیں۔ حکمرانوں کی اطاعت بھی مسلمانوں پر لازم ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو حکمران اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوگا عوام اس کی اطاعت کریں۔ اگر حکمران اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، تو پھر عوام بھی ان کی اطاعت کے پابند نہیں ہوں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر آپس کی کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو، یعنی اپنے فیصلوں اور اپنے تنازعات کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، کیونکہ کسی تنازع اور کسی فیصلے میں جب اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی حاصل ہوگی، جب کسی بھی چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے گا پھر اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم، یہودیوں کا طرز عمل بیان کیا تھا، اب یہاں منافقوں کا طرز عمل، ان کی بدعملی اور ان کا منافقانہ کردار، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو قرآن کی شکل میں آپ پر نازل کیا گیا اور جو چیز آپ سے پہلے نازل کی گئی، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس شیطان کی اطاعت نہ کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو راستہ بدل کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، احکامات الہی پر عمل نہیں کرتے۔
فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، پھر کیا ہوتا جب ان کے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی مصیبت ان پر آتی، پھر آپ کے پاس آ کر خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو سوائے بھلائی اور باہمی موافقت کے اور کوئی غرض نہیں کر رہے تھے۔ منافقوں کا جب کوئی کردار سامنے آتا، ان کی کوئی شرارت، کوئی سازش سامنے آتی، رسول اللہ کے سامنے بے نقاب ہو جاتے، پکڑے جاتے تو کہتے نہیں نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم تو صلح کے لیے گئے تھے، ہم تو ہم تو کسی کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے کرتوت بے نقاب کرتے ہیں تو یہ وضاحتیں دیتے ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور ان سے منہ فاعرض عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں نصیحت کرتے رہیے، یعنی ان کی باتوں پر یقین نہ کیجئے لیکن اپنا منصب آپ دیکھیے، اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، انہیں نصیحت کیجئے اور ان سے ایسی بات کہو کہ جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یعنی یہ منافق چونکہ ظاہراً زباناً یہ کفر نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ بھی ان کے ساتھ کافروں والا سلوک نہ کریں، ان پر اعتماد نہ کریں، ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن ان کو نصیحت کرتے رہیں، نرمی سے سمجھاتے رہیں، امید ہے کہ کوئی ان کے دل میں بات اثر کر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے اللہ کے رسول آئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوا، اور جب مسلمانوں میں سے کسی نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور رسول بھی اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی کی درخواست کرتا ہے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے۔ رسول اللہ کی زندگی میں لوگ رسول اللہ کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے، استغفار کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے توبہ کی درخواست کرے یا میرے رسول کے واسطے سے مجھے دعا کرے، دعا استغفار کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گناہ معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، گناہ کی معافی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ نے یہ اختیار اپنے نبی کو نہیں دیا۔ ہمارے نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کا اختیار یہ ہے کہ گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے نبی کو وسیلے کے طور پر پیش کرنا اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حوالے کے طور پر پیش کرنا کہ تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کی سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے نبی کے نام لیوا ہیں، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو اس سے دعا میں تاثیر پیدا ہوتی اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو واسطہ بنا کر اپنی قسم کھا رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے۔ اے نبی، تیرے رب کی قسم ہے، یعنی رب تعالیٰ خود قسم اٹھا رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے میری قسم ہے، نہیں، اے نبی آپ کے رب کی مجھے قسم ہے۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن نہ مان لیں، آپ کو فیصل اور عادل نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور خوشی سے قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم آدمی اس پر عمل کرتے، اور اگر یہ لوگ کریں تو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں جو احکامات پہلے نازل ہوئے تھے، خصوصاً تورات میں جو احکامات تھے اس میں مشکلات بہت تھی، سخت احکامات، اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کے ایک عمل کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی سزا یہ ہے، توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو قتل کرو۔ تو یہ بڑا سخت حکم تھا، تو قرآن کریم نے اس حکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایسے سخت احکامات تو اب قرآن میں ہے ہی نہیں، اللہ نے تورات کی بنسبت قرآن میں بہت آسان دین نازل فرمایا، بہت آسان احکامات نازل فرمائے، لہذا ان پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ جنہوں نے عمل کرنا ہے انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا، اور جنہوں نے عمل نہیں کرنا وہ آج بھی نہیں کریں گے۔ وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ عمل کرتے تو ہم ان کو بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء اور صالح ہیں،
حسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت اچھے دوست ہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے اور اللہ کافی اور جاننے والا ہے۔ یہاں سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی 70 نمبر آیت اور 9 نمبر رکوع ختم ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 71 سے جو آگے رکوع آ رہے ہیں، ایک تو ان میں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے، اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ جہاد کرنے والوں کی فضیلت۔ تیسری چیز یہ کہ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ان کے دلوں میں یہ آتا تھا کہ یہ کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم پر تشدد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو جواب دیں، یعنی کہ ان کے ظلم کا جواب ہم تشدد سے دیں، لڑائی کریں، قتال کریں۔ لیکن اللہ نے مکہ میں قتال کرنے سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج آپ کو جہاد اور قتال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ کافروں نے ظلم کیا ان ظالموں سے لڑو، قتال کرو، اور جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جب تک یہ فتنہ باز لوگ ختم نہیں ہو جاتے ان سے قتال جاری رکھو۔ اب جب یہ قتال اور جہاد کی آیات آ گئیں تو چند مسلمانوں کے دل میں یہ وہم یا خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں ہم ظلم اور تشدد برداشت کرتے رہے، اب ہم مدینہ میں آئے ہیں، کچھ دن اگر ہم آرام سے رہتے تو بہتر تھا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جہاد اور قتال کا حکم دے دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آرام تو یہاں بھی نہیں ہے، ہمیں یہاں بھی مشقت ہی اٹھانی پڑے گی۔ یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ یہ جہاد اور قتال تو مشکل کام ہے، مکہ میں بھی پریشانی تھی، اب مدینہ میں بھی پریشانیاں ہیں، مکہ میں بھی مشقت اٹھانی پڑ رہی تھی، مدینہ میں بھی مشقت اٹھانی پڑ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مکہ میں رہ کر تو تم تمنا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد اور قتال کی اجازت ملے، اللہ نے اپنی مصلحت اور حکمت سے تمہیں اجازت نہیں دی، اب آج تمہیں اجازت دی جا رہی ہے تو تم سست پڑ رہے ہو، اور اس سستی کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اگر اس سستی کی وجہ اپنے مال و متاع، آل و اولاد سے محبت ہے تو یاد رکھو تم یہاں بیٹھے نہیں رہو گے، موت تو ایک دن آ کر رہے گی، کوئی بلند ترین چوٹی پر چلے جاؤ، کسی صحرا اور جنگل میں بھی نکل جاؤ، موت تو تمہیں وہاں بھی آئے گی اور تمہارے گھروں میں بستروں پر بھی آئے گی۔ لہذا موت کے خوف سے کم ہمت مت بنو، قتال اور جہاد کے لیے نکلو، اور ان لوگوں کا سوچو جو کافروں کے حصار میں ہیں، کافروں کی قید میں ہیں، مکہ میں لوگ موجود ہیں، دوسری بستیوں اور علاقوں میں موجود ہیں، اور ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارے کسی ساتھی کو بھیج دے۔ تو لہذا مسلمانوں، مظلوموں کی مدد کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے نکلو قتال اور جہاد کے لیے، یہ تلقین کی ہے، اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو منافقین کی شرارتیں اور ان کا طرز عمل تھا کہ منافق کبھی جہاد پر نہیں جاتا، ڈرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، منافق جہاد سے بھاگتا ہے، قتال سے اس کا دل خوف کھاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا ان رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات، اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو، پھر جدا جدا فوج ہو کر نکلو، یعنی لشکروں کی ٹولیوں کی شکل میں لگو، یہ سب اکٹھے ہو کر نکلو، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکل کر جہاد کے لیے جاؤ، یہ سب منظم اور اکٹھے ہو کر ایک ہی لشکر بن کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُمَطِّئَنَّ، بے شک تم میں بعض ایسے بھی ہیں جو لڑائی، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جس کا دل لڑائی سے جیت چراتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو اس طرح کہنے لگتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ یعنی کہ جہاد پر جانے کا کہا جاتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ اور جب جہاد پر جانے والوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں، فتوحات اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو پھر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سب کچھ مجھے بھی ملتا۔ فرمایا کہ یہ معیار نہیں ہے، یہ کمزور لوگوں والی باتیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا اللہ نے ان کو تنبیہ کر دی اور ان کو ہمت والا بننے کی تلقین کر دی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑو۔ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے اور پھر مارا جائے یا وہ غالب آ جائے تو ہم اسے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، وجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمارے واسطے اپنی طرف سے کوئی حمایتی و مددگار بھیج دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی
مدد کرنے والا بھیج دے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. ایمان والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے کافر میدان میں نکلتے ہیں. لڑائی دونوں کا مقصود ہے, ایمان والے اللہ کی رضا کے لیے نکلے اور کافر شیطان کے لیے نکلے, تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کا فریب تو بڑا کمزور ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو, اور جب انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا اس لیے ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر ہو. جب مکہ میں ان کو کہا گیا کہ لڑنا نہیں ہے, نماز روزے کی پابندی کرو, اور جب اس وقت تو کہتے تھے ہم نے لڑنا ہے, اب جب لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان کے دل ڈر رہے ہیں, بزدل اور کم ہمت بن رہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کیا, لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نہ ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دی کہ ہم تھوڑا سا عیش و عشرت اور آرام اور سکون کے ساتھ رہ لیتے. قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل, دنیا کے فائدے کو چاہتے ہو یہ تو بہت تھوڑا سا ہے, والآخرۃ خیر لمن اتقى, آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا, اور کسی کے ساتھ آخرت میں ایک رائی کے برابر بھی کسی قسم کی بے انصافی نہیں ہوگی. اور یہ جو موت کے خوف سے جہاد میں نہیں جاتے, اینما تکونوا یدرککم الموت, تم سن لو جہاں کہیں بھی ہو گئے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں داخل ہو جاؤ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نقصان نعوذ باللہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوا. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, منافقوں کو کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, نفع اور نقصان دونوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں, رسول اللہ کو کوئی اختیار نہیں. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی پہنچتی ہے وہ آپ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, لوگوں کو بتا دیجئے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں اور تمہارے نفس کے نتیجے میں ہوتی. وارسلناک للناس رسولا, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے. وکفی باللہ شہیدا, اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اب جب رسول آگے تو جس نے رسول کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا, یعنی رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. ومن تولا, اور جس نے اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران یا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی کرتے رہے, نہیں, بل ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, اور کہتے ہیں کہ قبول کیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مجلس سے اٹھ کر باہر آ گئے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتے. منافقین کے طرز عمل میں ایک یہ بھی تھا, حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوتے, اللہ کے نبی جو فرماتے کہتے جی مانا, اطاعت کی, جیسے آپ فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے, جو آپ حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے. جب مجلسوں سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں عمل کریں گے, اور جب گھروں میں جاتے ہیں اپنی مجلسوں میں رات کو اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپس میں شہم و گوئیاں کرتے ہیں, مسلمانوں پر طنز کرتے ہیں, دیکھو آج نئی بات کر دی, آج نیا حکم سنا دیا, نیا آرڈر آ گیا. یہ طنز اور ان کے یہ تانے اور ان کی سرگوشیاں اللہ سب جانتا ہے. واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ لکھتا ہے جو یہ مشورہ کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے. وتوکل علی اللہ, آپ ان منافقوں کو چھوڑیے, آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے, اللہ ہی کارساز ہے. افلا یتدبرون القرآن, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ, اور اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے آتا, لوجدوا فی اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اور اس کتاب کے اللہ کی طرف ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے, اس میں کوئی جھول نہیں ہے, اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کتاب کسی بندے کی طرف جب منسوب ہوتی ہے نا اس میں طرح طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کی کتاب یہ اللہ کا بھیجا ہوا وہ موجودہ ہے جو رسول اللہ کو عطا کیا گیا, اس میں کوتاہی, کمزوری, اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا ڈر کی پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. منافقوں کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے, جھوٹی سچی خبریں پھیلاتے رہتے تھے, تصدیق نہیں کرتے تھے, لوگوں کو ہر وقت کسی نہ کسی اضطراب میں, کسی نہ کسی پریشانی میں رکھتے تھے. فرمایا کہ یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے.
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے اور پہلے اس کی تحقیق کرتے تو یہ تحقیق کرنے والے ہیں ان کے ثبوت کیا جاتا تو یہ بہتر تھا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، مسئلہ یعنی کہ مطلب یہ ہے جب کسی شہر میں، کسی بستی، کسی علاقے میں رہتے ہوئے کوئی امن کی، کوئی جنگ کی کوئی بڑی خبر ملے تو اس کو خام خواہ لوگوں میں پھیلا کر لوگوں میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنے چاہیے، اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، ذمہ دار لوگوں کو کے سپرد کرنا چاہیے. جیسے آج کے معاشرے میں سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات آئی اور اس کو آگے بھیج دیا، کاپی پیسٹنگ چلتی ہے، لوگوں تک باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، تصدیق کوئی نہیں، سچی کیا ہے، جھوٹی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے، وہ بلا تحقیق باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. لوگوں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، البتہ تم شیطان کے پیچھے ہوتے، سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی شیطان سے نہ بچتا، اللہ کے فضل نے بچا رکھا. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو حاصل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑیے. لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، اپنی جان کے کسی آپ اپنی جان کے علاوہ کسی کے ذمہ دار نہیں. اس مسلمانوں کو تاکید کیجئے عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی بند کر دے. واللہ اشد بأسا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. مسلمانوں تم جہاد اور قتال کی تیاری رکھو، کوئی تمہارے ساتھ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے، تم اپنی ذات کے مکلف. لیکن ان قریب تمہاری تیاری سے اللہ کافروں کو روپ میں لے آئے گا اور اس لڑائی کا خاتمہ کر دے گا، لیکن تم نے اپنی تیاری مکمل رکھنی. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها، جو کوئی اچھی بات میں سفارش کرے اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے اس میں سے بھی ایک بوجھ اس پر ہے. جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ نیکی آگے چلتی ہے تو اس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے. جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ میں لوگ ملوث ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ. کسی شخص نے مثال کے طور پر کوئی پانی کا کولر لگوا دیا کسی جگہ پر، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، وہ پانی پینے والوں کا جو سیراب ہوتے ہیں تو اس لگوانے والے کو ثواب ملتا جائے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی گناہ کے کام کی بنیاد ڈال دی، لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے رہیں گے، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو. مسلمانوں کو باہمی میل ملاقات کے آداب بتا دیے. ملاقات کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، اور جب کوئی کہے السلام علیکم تم جواب میں اس سے بہتر جواب دو، ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر کوئی تمہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ تم اس کی دعا کو پلٹ کر اس سے بڑھ کر دعا دو. یہ آداب سکھا دیے جائے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سورہ نساء کا 87 نمبر آیت پر اس کا رکوع نمبر 11 ختم ہو گیا. آگے 12 نمبر رکوع ہے اور 88 اور نمبر آیات میں، اگلی آیات میں مدینہ منورہ کے منافقین جن کا بیان پیچھے بھی ہو چکا ہے، 4 قسمیں بیان کی جا رہی اور ان کے الگ الگ احکام. پہلی قسم جو 88 نمبر آیت میں بیان کی گئی ہے منافقین کی، کچھ لوگ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر مدینہ کچھ دن رہ کر واپس مکہ چلے گئے اور واپس مدینہ نہیں آئے. مسلمان ان کے بارے میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے مکہ گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو مسلمان ہوگا وہ ہجرت لازمی کرے گا. اس زمانے میں ہجرت کرنا بالکل اسی طرح فرض تھا جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں. جیسے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کو مانے نہ، وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس زمانے میں ہجرت کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان ہونے کے لیے لازمی تھا ہجرت کی جائے. اب کچھ لوگوں نے ہجرت کی، مدینہ آئے اور مکہ واپس چلے گئے. مسلمانوں کے درمیان ان کے مختلف رائے تھیں. کچھ کہتے تھے یہ کافر ہیں، کچھ کہتے تھے یہ مسلمان ہیں، کوئی کہتا منافق ہیں. جب وہ واپس نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جا کر واپس چلے گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. مسلمانوں یہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، یہ کافروں کے ساتھی ہیں. ان کے اسلام پر اعتماد نہ کرنا، اور جب بھی یہ کافروں کے ساتھ تمہیں ملے تو ان سے بھی قتال کرنا اور ان کی سزا قتل ہے. ایک قسم تو یہ ذکر کی. پھر آگے آیت نمبر 90 میں 2 کافر منافقین کی ایسی قسمیں ذکر کی ہیں کہ جن میں سے ایک تو منافقین کی ایسی جماعت ہے کہ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گو ہے
لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کے اسلام کے بارے میں قابل اعتماد معاملات نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں، کافروں کی جماعت ہے، لیکن مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے جنگ بندی کا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کلمہ گو لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن یہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے کہ جو کافروں کی جماعت ہے، لیکن مسلمان ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر چکے ہیں، تو ایسے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر فی الحال چھوڑ دو۔ اسی طرح تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو نہ کافروں کے ساتھ ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ جنگ سے بیزار ہیں، جہاں مفاد ملتا ہے وہاں بس بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک نہیں ہوتے، نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑتے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ فرمایا ان منافقوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو۔ چوتھی قسم کے منافق وہ ہیں کہ جو زبان سے تو جنگ سے بیزار ہونے اور لا تعلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کافروں کے ساتھ سازشوں میں شریک ہیں، اور جب بھی جنگ آتی ہے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اس جنگ کا حصہ بنتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں، یہ والی قسم بھی پہلی قسم کی طرح ہے، ان کو بھی اپنے دشمنوں میں شامل کرو، اور جب جہاد اور قتال آئے تو ان کے ساتھ بھی لڑو اور ان کو قتل کرو۔ گویا کہ 4 منافقین کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا 88 نمبر میں بیان ہے، چوتھی قسم کا 91 نمبر میں بیان ہے، اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو قتل کرو، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن جو 90 نمبر میں تیسری اور دوسری قسم ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے درگزر سے کام لو۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو؟ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے انہیں الٹ دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے تم زبردستی راہ راست پر لاؤ؟ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ تو چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تم بھی واپس پلٹ کر کافر ہو جاؤ، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، لہذا ان کافروں میں سے جو پلٹ کر واپس مکہ چلے گئے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ان پر ہجرت فرض ہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، لہذا وہ مسلمان نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پھر اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو، وَأَجَّدْتُمُوهُمْ، اور ان کو پکڑ کر قتل کرو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ کافروں کی منافقوں کی پہلی قسم کا ذکر کر کے فرما دیا، یہ قابل اعتماد نہیں بلکہ یہ اس قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ باقی رہے تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ منافقوں کی دوسری اور تیسری قسم یہ ہے، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، البتہ وہ منافق اس قتل کے حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا کر مل گئے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے، جنگ بندی کر چکے ہو، یا وہ جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ اور بیزار ہیں، نہ وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑتے ہیں اور نہ ہی تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑتے، لیکن چونکہ وہ قتال سے دور ہیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے یکسو رہیں یعنی امن میں رہیں تو تم بھی ان سے نہ لڑو اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہیں دی، یعنی کہ تم صلح کے ساتھ امن کے ساتھ رہو۔ لیکن جو چوتھی قسم ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، ایک قسم منافقوں کی تم دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ بظاہر تمہارے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ کافروں کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس کہنے میں بھی وہ منافقت کر رہے ہیں۔ کلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها، جب کبھی وہ فساد کو دیکھتے ہیں، جنگ کا ماحول دیکھتے ہیں تو اس جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہیں، امن کے ساتھ نہ رہیں اور تمہارے آگے صلح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ لڑائی سے نہ روکیں، تو انہیں بھی فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ وہاں پکڑ کر قتل کر ڈالو، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دی ہے، جو چاہے کرو، کیونکہ پہلی اور دوسری قسم دراصل تمہارے حقیقی دشمن ہیں اور وہ تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ قتال اور جہاد کی تیاری رکھو۔ آیت نمبر 92 میں 13 نمبر رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس میں کچھ احکام ہیں قتل کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، غلطی کا قتل۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا لیکن قتل کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی قتل کی نیت تھی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں شکار کے لیے گیا اور شکار کرتے ہوئے اس نے بندوق کی گولی چلائی، سمجھا کہ سامنے جانور ہے، اور وہ جانور کو گولی لگنے کی بجائے، شکار کو لگنے کی بجائے وہ کسی انسان کو لگی اور قتل ہو گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، غلطی کا قتل۔ اس غلطی کے قتل کی سزا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دو سزائیں ذکر کی، ایک تو قتل خطا میں کفارہ دیا جائے گا اور دوسرا دیت دینی ہے۔ دیت کا مطلب ہے خون بہا، یعنی کہ مقتول کے ورثاء کو اس کے خون کی قیمت ادا کی جائے، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، اور اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ یہ دیت اور کفارہ دونوں چیزیں اکٹھے قاتل کو دینی ہوں گی، یہ قتل خطا کی سزا ہے۔ اگر کسی شخص نے، دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا کہ جو ہے تو مسلمان تھا لیکن اس کا قیام کافروں کے ملک میں تھا، دار الحرب میں تھا، جن کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی یا لڑائی چل رہی ہے، اب یہ مسلمان وہاں اس علاقے میں بستی میں رہتا تھا، کسی مسلمان کے ہاتھوں اس کا قتل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایسے دار الحرب کے رہنے والے مسلمان کے قتل میں صرف اور صرف کفارہ دینا ہوگا، دیت نہیں ہوگی۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، نہیں تو پھر 2 مہینے کے 60 روزے مسلسل رکھے۔ تیسری شکل، کسی قتل کرنے والے کو قتل کیا اور وہ ذمی تھا۔ ذمی کا مطلب یہ کہ ہے تو کافر تھا لیکن مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہ رہا تھا، جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے جو ہمارے ملک کے پرامن شہری ہیں، ہمارے ملکی اور وطنی بھائی ہیں۔ اگر کسی شخص کے ہاتھوں اس کا قتل ہو گیا تو اس صورت میں بھی 2 سزائیں ہیں، کفارہ بھی اور دیت بھی۔ یہ 3 چیزیں یہاں بیان کر دی ہیں کہ قتل خطا میں بھی کفارہ اور دیت ہے، ذمی کے قتل میں بھی کفارہ اور دیت ہے، لیکن اگر کوئی دار الحرب کا قتل ہو گیا تو اس میں صرف اور صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ بتایا کہ جب کوئی شخص کسی کو ارادتاً قتل کرے، ناحق قتل کرے، اس کی سزا دنیا میں تو جو قصاص ملے گا ہی، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں بتا چکے ہیں کہ قصاص کیا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور مسلمان کا یہ کام نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، ہاں اگر کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو جو مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اس کو چاہیے کہ ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرے، یعنی غلام کو آزاد کرے، اور مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا بھی ادا کرے، الا ان يصدقوا، ہاں اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہو چکا۔ فإن كان من قوم عدو لكم، اور اگر وہ مقتول وہ مسلمان ہے لیکن وہ کسی ایسی قوم سے تھا، ایسے ملک میں تھا جس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے، تو ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، تو پھر ایسے قتل کی صورت میں ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی کہ کفارہ ادا کرنا ہے، دیت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم میں سے ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ موجود ہے، معاہدہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ذمی ہو سکتا ہے یا وہ اس قوم کا فرد ہے، تو پھر اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا، یعنی کہ دیت بھی دی جائے گی، اور ایک غلام کو آزاد کرنا یہ لازم ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، اور اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو، جیسے آج کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے یہ کفارہ ہوگا، توبۃ من اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیں گے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اللہ نے اس قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى، آیت نمبر 94 سے قتال اور جہاد کے بیان میں جنگ کے اصول ذکر کی جا رہی ہیں اور ہدایات ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ آیت نمبر 93 سے لے کر 104 تک یہ سارے ہدایات ہیں جنگ کیسے کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ، کچھ واقعات ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کے سامنے میں پیش کیے گئے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت کسی علاقے میں گئی جہاد اور قتال کے لیے، اور کافروں سے لڑ رہے تھے یا اس مقام پر پہنچے تھے، ایک شخص کے بارے میں یہ گمان کیا گیا کہ یہ کافر ہے، اور اس نے مسلمانوں کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا، تو مسلمانوں نے اس کے کلمے پر اعتماد نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ صحابہ سے پوچھا گیا تو قتل کرنے والوں نے یہ کہا جی کہ اس نے ہمارے ڈر سے، موت کے خوف سے کلمہ پڑھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو قتل کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جا کر دیکھا تھا؟ کیا تم اس کے دل کے حال سے آگاہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ مسلمانوں تصدیق کرو، تسلی کرو، ایسے کسی کو قتل نہ کرو، اور پھر اگر اس نے زبان سے کلمہ پڑھا تو اس زبان پر اعتماد کرو جب تک کہ وہ تمہارا دشمن بن کر تمہارے سامنے کھڑا نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم بھی تو کبھی جاہل تھے، تم بھی تو کبھی کافر تھے، اللہ نے اسی طرح تمہارے بھی اسلام کو قبول کیا کہ تم نے زبان سے کلمہ پڑھا، لہذا ان کے کلمے کو بھی قبول کرو۔ اسی طرح جنگ کے اور اصول اور ہدایات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجاہدین کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ مجاہدین کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اے ایمان والو،
اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں سفر کرو تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، جو تم پر سلام کہے یعنی تمہیں سلام کہے یا تم پر اپنے اسلام کو پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ لست مؤمنا، اس کو یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ نہ نہ، ایسے نہ کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، ممکن ہے کہ تم مال غنیمت کے چکر میں اس کو قتل کر دو، یہ ظلم نہ کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت سارے مال غنیمت موجود ہیں، لہذا پہلے تحقیق اور تصدیق کر لو۔ یہ گویا کہ صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی، ظاہر وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی، ان سے جو کمیاں یا کوتاہیاں ہوتی رہیں اللہ ان کو معاف فرماتے رہے، ان کی اصلاح فرماتے رہے، ان کی درستگی فرما رہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اے مسلمانوں تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی کافر تھے، جاہل تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی عذر کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ لوگ دوسری طرف اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، گھر میں بیٹھنے والا اور جہاد کرنے والا برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم، اللہ نے بیٹھنے والوں پر جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے ہر مسلمان سے یعنی رسول اللہ کے ہر ساتھی اور ہر صحابی سے بھلائی کا، جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی جہاد میں ہے، جو صحابی رسول ہے وہ جنتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے لڑنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر بہت زیادہ اجر عطا کیا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت کے فیصلے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں 96 نمبر آیت اور رکوع نمبر 13 مکمل ہو گیا۔ پیچھے ذکر ہوا تھا منافقین کے بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کرنا نماز، روزے اور حج کی طرح فرض تھا، جس نے ہجرت نہیں کی اس کو کافروں میں شمار کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے، مجبور تھے، کوئی ضعف، کوئی بیماری، کوئی بڑھاپا، یا سفر کی استطاعت نہیں، یا خاندان والوں کی طرف سے ایسی پابندیاں، قید و بند کی صعوبتیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کو ڈاؤٹ تھا، شکوک و شبہات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات بیان فرما دیے آیت نمبر 97 رکوع نمبر 14 میں، کہ جو اپنے کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکا، اس کے عذر کو اللہ قبول کریں گے اور اس کو معاف کریں گے، اس کے اسلام کو اللہ قبول کریں گے اور اس کو گناہگاروں میں شمار نہیں کیا گیا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں یہ بات ذکر کی کہ جو ہجرت نہیں کی جن لوگوں نے اور بلا وجہ ہجرت نہیں کی، ان سے پوچھا گیا کہ تم کس حال میں تھے، انہوں نے جواب دیا ہم اس ملک میں بے بس تھے، قالو یعنی ہم ہجرت نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر ہجرت نہیں کی، تو فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہوئے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہذا بلا عذر اور جان بوجھ کر ہجرت کرنے والوں کا ٹھکانہ اولئک مأواہم جہنم، بلا عذر اور جان بوجھ کر ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی تابعداری نہیں کی، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین، لیکن مردوں اور عورتوں اور بچوں اور کمزوروں میں سے ایسے ضعیف لوگ کہ جو واقعی کمزور تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو ہجرت کرنے کی کوئی تدبیر، کوئی سبیل، کوئی راستہ موجود نہیں تھا اور ان کی مجبوریاں تھیں، اولئک عسى الله ان يعفو عنهم، امید ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کشادگی پائے گا، اپنے وطن کو چھوڑے گا دین اسلام کے لیے، اللہ اس کو بہت زیادہ رزق دے گا اور اس کو لیے بڑے اجر ہیں۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے گا، پھر اگر اس کو موت آ گئی تو وہ اللہ کے ہاں اس کا ثواب ہو چکا، یعنی اس کی ہجرت قبول ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ 15 نمبر رکوع میں جہاد اور قتال ہی کے ضمن میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف کا حکم بیان کر دیا۔ صلاۃ الخوف سے مراد ہے ایسی نماز جو خوف کے ماحول میں پڑھی جائے۔ عام طور پر جو نماز کا طریقہ ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن جنگ کے حالات میں کہ جب مسلمانوں کی جماعت، کوئی لشکر، کوئی فوج میدان جہاد میں قتال میں موجود ہو اور دشمن کا خطرہ ہو حملے کا،
ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز میں ایک وقت میں شریک نہ ہوں، بلکہ امام نماز پڑھائے، 2 رکعت والی مثال کے طور پر نماز ہے تو آدھے لوگ پہرا دیں اور آدھے لوگ جماعت میں شامل ہوں۔ امام جب 1 رکعت مکمل کر لے تو پھر 1 رکعت پڑھ کے وہ لوگ جا کر پہرے داری کریں، اور جو باہر پہرے داری کر رہے ہیں وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں۔ 1 رکعت پہلے والوں کی ہو گئی، 1 رکعت دوسرے والوں کی ہوگی، یہ اس طریقے سے نماز میں شرکت کریں گے۔ اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ ذات الرقاع میں نکلے تھے، وہاں پر آپ پر دشمن کے خوف کا، دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے دوران دشمن آپ پر حملہ کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا، آپ نے اس کے مطابق صلاۃ الخوف ادا کی۔ اس صلاۃ الخوف کی پھر تفصیلات اور جزیات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اگر کوئی شخص ایسے شہر یا بستی میں جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، درندوں کا خطرہ ہو، اور وہاں جماعت کروائیں تو وہاں صلاۃ الخوف پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا پھر مکمل طریقہ اور اس کی مکمل تفصیلات وہ بھی علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں صلاۃ الخوف کو ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ نماز ایک بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کو وقت کے اندر ادا کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرما دی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور مسلمانوں جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی یہ گناہ نہیں ہے کہ نماز میں سے کچھ حصہ کم کر دو۔ ایک تو یہ کہ نماز قصر کرنی ہے، قصر کرنے کا حکم دے دیا۔ نماز قصر کرنے کا مطلب تو سب کو معلوم ہے کہ سفر میں اگر جائیں، شرعی مسافت پر نکلیں، تو پھر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، ظہر، عصر اور عشاء، اس کے 4 فرضوں کو 2 پڑھنا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ قصر کر لیں، اور سنت معاف ہے، لیکن واجب کو جو وتر ہے اس کو پورے طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہا کہ مسلمانوں جب سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، سفر چاہے جہاد کا ہو، سفر تجارت کا ہو، خوشی یا غمی کا ہو، نماز کو قصر کر لو۔ اور اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، تم پر حملہ کریں گے، تو ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کافر تمہارے بڑے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو اور اپنے ساتھ ہتھیار بھی لگا کر رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب یہ سجدہ کر لیں یعنی 1 رکعت مکمل کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو آپ کے پیچھے سے ہٹ کر چلے جائیں اور جا کر پہرے داری کریں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز میں شرکت نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ ہی نماز میں رکھیں۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے مجاہد کو یا فوجی کو اپنا اسلحہ، اپنی وردی پہن کر رکھنی چاہیے، اپنا اسلحہ لگا کر رکھنا چاہیے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، کافر چاہتے ہیں کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے بے خبر ہو جاؤ تاکہ تم پر وہ بیک وقت ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس کرو یا تمہارے اندر کوئی بیماری یا کمزوری ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو پھر تم اپنے ہتھیار اتار کر نماز ادا کر سکتے ہو، اپنے جنگی لباس کو اتار سکتے ہو، لیکن تمہیں کم ہمتی نہیں دکھانی چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے اسلحہ، کسی عذر کی وجہ سے وردی اتارنی پڑتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنے بچاؤ کو، اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں سے بچاؤ کی تدبیریں بتا رہے ہیں، جنگ کرنے کی تربیت دے رہے ہیں، میدان جہاد اور میدان جنگ میں کام کرنے اور تیاری کرنے اور لڑنے کی مہارت بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کو قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جس حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ بے شک نماز اللہ کی طرف سے اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ یعنی تم سفر پر نکلے تو قصر کر رہے تھے، واپس آ گئے اپنے شہر میں، اب مکمل نماز پڑھو، یا خوف کی حالت میں تم صلاۃ الخوف پڑھ رہے تھے، اب جب تمہیں امن اور اطمینان حاصل ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، پھر نماز کو پورا کرو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ان لوگوں کا پیچھے کرنے سے ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یعنی کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے مشقت محسوس نہ کرو۔ جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے مسلمانوں کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ایسی ہی تکلیف اور ایسی ہی مشقت مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ حالانکہ تم اللہ سے جس چیز کے امیدوار ہو وہ نہیں ہے۔ کافر لڑتے ہوئے صرف دنیا کی طلب کرتا ہے، لیکن مسلمان تو لڑتے ہوئے اللہ کی رضا، شہادت کی آرزو اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو مسلمان کا جذبہ جو ہے وہ کافر کا جذبہ نہیں ہو سکتا، لہذا مسلمانوں کو کم ہمتی نہیں دکھانی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 105 سے ایک واقعہ ہے
اور اس واقعہ کا پس منظر اور اس میں آنے والے حالات کا ذکر کیا گیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق شخص تھا، بشر نام کا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن دل میں نفاق تھا۔ اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چوری کی، چوری کرتے ہوئے وہاں سے کچھ راشن اٹھایا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی ہتھیار اٹھائے اور وہ لے کر نکلا۔ اور جب وہ ہتھیار اور وہ جو 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 غلہ وغیرہ تھا وہ لے کر نکلا تو رات کو جا کر ایک یہودی کے گھر میں بطور امانت کے رکھ دیا کہ میں تم سے بعد میں لے لوں گا۔ خیال یہ تھا کہ چوری ہوئی ہے، نقب زنی کی ہے، شور شرابہ ہوگا، لوگ تلاش کریں گے، جب کوئی نہیں ملے گا تو پھر میں اطمینان سے جا کر یہودی سے یہ مال وصول کر لوں گا۔ قدرت خدا کی واقعہ ایسا ہوا کہ جب وہ غلے کی بوری اٹھا کر جا رہا تھا اور ہتھیار اٹھا کر جا رہا تھا تو اس غلے میں ایک سوراخ تھا۔ اب وہ قدرتی طور پر اس میں سوراخ تھا یا اس منافق نے جان بوجھ کر یہ سوراخ کیا تھا شرارت کی غرض سے، اور جس راستے سے وہ گزرتا رہا اس غلے سے کچھ دانے گرتے رہے یا کوئی آٹا گرتا رہا اور وہ نشان رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے لے کر یہودی کے گھر تک نظر آ رہا تھا۔ جب چوری کا پتہ چلا تو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ نے چور کے نقش قدم کو دیکھتے دیکھتے، تلاش کرتے کرتے، اس نشان کے پیچھے چلتے چلتے، وہ جو گرا سامان گر رہا تھا اس میں سے آٹا گر رہا تھا تو اس سے وہ یہودی کے گھر تک پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر اس کو کہا کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے اور میرے گھر سے غلہ اور میرے گھر سے ہتھیار اٹھائے گئے ہیں، لہذا وہ سامان تمہارے گھر میں آیا ہے، اور بتایا کہ یہ ساری تدبیر ہوئی ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سامان میرے گھر میں آیا ہے، لیکن وہ سامان میں نہیں لایا بلکہ وہ تمہارا ایک ساتھی ہے، مسلمان ہے بشر نام کا، وہ رات کو میرے گھر میں آیا تھا، وہ رکھوا کر گیا تھا۔ تو رفاعہ نے اپنے اس معاملے کو جب یہودی سے سنا تو اپنے چچا کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جا کر شکایت پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کو بلایا، یہودی کو بلایا، ان سے معاملات پوچھے۔ یہودی نے کہا کہ یہ بشر میرے گھر میں سامان چھوڑ کر گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشر سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا جی یہ یہودی ہے، کافر ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہودی نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہودی کو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ ادھر سے بشر، اس کے خاندان کے لوگ، بنو ابیرک اس کا قبیلہ تھا، وہ بھی اکٹھے ہو گئے، وہ منافقین تھے، انہوں نے شور کرنا شروع کیا کہ ہمارے بندے پر تہمت لگائی جا رہی ہے، ایک مظلوم پر، ایک بے گناہ بندے کو پھنسایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے۔ بظاہر سامان رفاعہ کے گھر سے نکلا، یہودی کے گھر گیا اور مسروقہ سامان برآمد بھی وہاں سے ہوا ہے، لیکن یہودی کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل چور منافق نہیں ہے، بشر نہیں ہے، اصل چور یہودی ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر یہاں سے 105 سے یہ 2 رکوع نازل ہوئے اور 105 سے لے کر 115 تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، جس کا حاصل یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کی کتاب اور اس کے حکم کو سامنے رکھیے، اعتدال اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے، خیانت کرنے والوں کا ساتھی مت بنیے، اور یہ جو سامنے آپ کے جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہودی سچا ہے، بشر جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب اسی وجہ سے نازل کی ہے کہ آپ اس کو معیار بنا کر فیصلہ کریں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو ہمیشہ عدل ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، ان کے اس طریقے کو، ان کی سنت کو حجت اور دلیل ماننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر حالات کچھ اور تھے لیکن اللہ نے غیب سے مدد فرما کر آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو کسی غلط فیصلہ کرنے سے بچایا۔ تیسری بات اس رکوع میں یہ موجود ہے کہ کسی مسلمان کو کسی مجرم کی خواہ مخواہ وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ جب پتہ چل جائے یہ شخص مجرم ہے تو چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، تعلق دار یا برادری والا ہو، اس کی مخالفت پھر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ خواہ مخواہ ہم کسی ظالم کا، کسی مجرم کا ساتھ دیں۔ یہ سارا مضمون ان آیات میں موجود ہے۔ فرما رہے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ لوگوں میں آپ انصاف کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا ہے آپ اس کو ادا کریں، اور بددیانت لوگوں کی طرف سے آپ ان کی طرفداری کرنے والے نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اور اس خیال کے آنے پر، حالانکہ اللہ کے نبی نے نہ زبان سے کچھ فرمایا نہ ابھی فیصلہ کیا، لیکن آپ کے ذہن میں ظاہری حالات کو دیکھ کر ایک خیال بنا کہ لگتا یہ ہے کہ یہودی نے چوری کی ہے اور بشر پر محض الزام لگ رہا ہے،
اللہ فرما رہے اے نبی آپ کو جو یہ خیال آیا ہے اس پر آپ اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، اور ان لوگوں کی طرف سے مت جھگڑا کیجئے جو اپنے دل میں دغا اور دھوکہ رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، جو شخص دغا باز اور گناہ گار ہو بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ انسانوں سے چھپتے ہیں، یعنی چوری کرنے والے، سازشیں کرنے والے جیسے منافقین۔ اور ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، حالانکہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ رات کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور اللہ ان کے سارے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، پھر آج یہ مجرم اپنے شور شرابے سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور رسول اللہ کے ذہن میں بھی ان کے بارے میں رائے بن گئی تھی کہ یہ بے گناہ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان مجرموں کی طرف سے کون وکالت کرے گا، کون ہمدردی کرے گا، کون اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، یا ان کا اللہ کے سامنے کون وکیل بنے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرے اور اپنے ہی حق میں اس گناہ کا نقصان کرتا ہے، اور اللہ سب باتوں کا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر خام خواہ جھوٹی تہمت لگا دے، اس نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا ہے۔ بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ قرآن کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے اور حرام ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی وحی نہ آتی تو شاید کوئی غلط فیصلہ کر دیتے، فرمایا اے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی کہ ان منافقین نے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وَمَن يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے، جھوٹ بول رہے تھے۔ وَمَا يَضُرُّونَ مِن شَيْءٍ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت اسی لیے نازل کی ہے اور آپ کے جو باتیں سکھائی ہیں، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ اصل مجرم کون ہے، لیکن اللہ نے اصل مجرم کو بے نقاب کر دیا، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے یا کسی نیک کام کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے میں کہے تو کوئی یا کسی نیک کام کے کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے میں کی جائے تو یہ بھلی بات ہے۔ مجلس کے آداب بتا دیے کہ سرگوشیاں کرنا ٹھیک بات نہیں، اس میں یہ آخری نصیحت کر دی، سرگوشیاں کرنا ٹھیک بات نہیں، 4-10 بندے بیٹھے ہوں اور دو بندے آپس میں کانوں میں کسر کسر کریں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں مقصد اگر کسی کی بھلائی ہو، مثال کے طور پر کوئی کسی کو خفیہ طور پر کوئی صدقہ کر رہا ہے، یا کسی کو کسی نیک کام کی ترغیب دے رہا ہے، یا کسی کو کسی کی صلح پر آمادہ کرنے کے لیے اس کے کان میں محبت کے ساتھ اس کو ترغیب دے رہا ہے، تو یہ خیر کے کام ہیں، اس خیر کے کام میں تو بہتری ہے۔ لیکن اگر کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کے خلاف سرگوشی کرنا، کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے منع فرما دی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے، یعنی لوگوں میں صلح، صفائی، نیکی کا کام، صدقہ، یہ سارے کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرما دیا تو بشر کا جرم، اس کی چوری بے نقاب ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب فرمایا کہ تو نے چوری بھی کی اور تو نے دھوکہ بھی دیا اور تو نے جھوٹ بھی بولا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آنے کی بجائے مکہ چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے ارتداد قبول کر لیا، اسلام چھوڑ دیا، اور وہاں بھی وہ چوریاں ہی کرتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ پھر ایک دن کسی بڑی حویلی کی دیوار میں نقب لگا رہا تھا چوری کے لیے کہ وہ دیوار اس کے اوپر گری اور وہیں پر مر گیا تھا، تو اس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، باوجود اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت کا راستہ کھل چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، سارے مسلمانوں کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے نبی کا طریقہ آ گیا، حکم آ گیا، اس کے باوجود وہ اس کے خلاف چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور وہ کس طرف پھر گیا؟ وہ دوزخ کے راستے پر چلا گیا، ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں آیت نمبر 115 پر سورۃ النساء کا 17واں
رکوع مکمل ہو گیا اور 5ویں پارے کا تیسرا جز بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پھر کل آئندہ 116 نمبر آیت سے انشاءاللہ ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.